دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں جد اللہ سے قبر چ ڈیر آئے اتھے ہو سی یار ہنیر آئے او جدو قبراں چلے جاؤ گے ڈیرے لانے ہی پونے نے آئے جد اللہ سے قبر چ ڈیر آئے اتھے ہو سی یار ہنیر آئے عملان دا ڈیوا بالی جل عملان دے باج بچا کوئی نہیں سمجھ آوے یا نہ آوے مارل اے شعر بڑے قیمت ماشاءاللہ تھوڑی تھوڑی یاد توجہ کرے آئے اندے کو ساری سمجھ لویا جڑی جڑی آئی ہے اے میرا بیٹا ہے بڑا چنگا بیٹا رابطہ کردہ ہے پرودو کردہ ہے جدو میں فیصلہ آباد آ جاواں پہلے نہیں پوچھدا کتھے ہو توجہ چاہی دی ہو سبحان اللہ دا بول بو ماشاءاللہ ادھی ادھی نو سمجھ آئیے دینا کلاس بانا نے اے بڑا چنگا بندہ ہے توڑے کو پیسے بھی نہیں لینے تو میری بولی بھی سمجھا چنڑی ہن بلا تخیر اج دے اپنے مہمان خصوصی ہر دل عزیز قاری القرآن واضح خوش الحان میری مراد حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب حفظہ اللہ تعالی تواڈے نال ہم کلام ہوندے نے انہاں دی آمد تو پہلے ذرا تھوڑا جا جاگن دا ثبوت دیو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام دا جواب اچھی کیوں نہیں آیا ہاتھ کھڑا کرو آنکھو اللہ اکبر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے آنکھو اللہ اکبر جنہ دیا داڑیاں چٹیاں ہو نہ کھڑے ہو باقی سارے کھڑے ہو کے آنکھو اللہ اکبر بیجو 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 ان دا فائدہ پتہ کیوں ہے جڑا ستا سی اور دی نیدر تباہ ہو جڑا باہر جانا چاہتا سی انہوں جگہ مل گئی جڑا اندر آنا چاہتا سی انہوں بھی مل گئی سب نو فائدہ ہویا ہون سلام دا جواب دو السلام علیکم وعلیکم السلام الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد موضوع کی ہے کس موضوع سے بات کرنی آیت لکھا ہے انقلاب قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ جڑا موسم ہے نا اس موسم دے اندر پروگرام دا ہونا یہ بڑی کمال گل ہے پھر تھوڑی جماعت تے کوئی اللہ پاک اتنا راضی ہے لوگ راضی ہوئن یا نہ ہوئن لیکن رب راضی ہونا چاہیے ساری دنیا ناراض ہو جائے تھوڑے تے اللہ راضی ہو جائے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا پیارے بھائیو اللہ راضی ہے تھوڑے تے ان دی نشانی کی ہے کہ جن نے خطبہ تھوڑے اشتہار تے لکھے ہوئے ہیں وہ سارے ہی ماشاءاللہ آئے اور سارے نے بیان کیتا
ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਆਲਿਮ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਦੂਸਰੇ ਮੁਤਬਾਦਲ, تو پھر کوئی نہ کوئی انہوں نے سدنا ہی. لیکن کتنی قسمت والے ہو کہ سارے خطیب آئے اور میں تھوڑے کول کافی دیر تو آیا، لیکن میری قسمت ہی کچھ ایسی ٹھنڈی ہے، موسم بھی ٹھنڈا اور آج دی رات بھی ٹھنڈی، تسی بھی ماشاءاللہ ٹھنڈے اور میں بھی ماشاءاللہ ٹھنڈا اور میری قسمت بھی ٹھنڈی کہ میں امنا پہلے تقریر بعد پیارے دوستو کی ہو گئی اور صحیح چل رہا ہے، سپیکر صحیح چل رہا ہے، ان تو میں نے کوئی شکوہ نہیں، نہ چلاؤ اور نہ چلاؤ. وہ اگر ایڈی جو انہوں نے فرمایا شاید اتنے آ کے سن لیں. میں تو نا اتلے سپیکراں دا قائل نہیں، میں آنا جڑے بیمار لوگ ہیں انہوں نے سپیکراں دی وجہ سے مسئلہ بنا، بزرگاں بندیاں نو بیماراں نو اگر تسی لانا بھی ہے تو تھوڑا جا دور رکھو، بلکہ ماشاءاللہ اندہ منہ اسی دا کوئی نہیں، کوڑا سپیکر ہے. بابے قبر دیکھتے گیا ہے، یہ بابیہ دا سپیکر ہے، یہ سدھا نہیں ہو. بابے قبر دے گیا ایک اہل حدیث سادیہ بسیطہ بڑیا سوڑی ہے، عقیدہ بڑا سونا ہے، آپ بھی بڑے سونے ہوندے ہیں، اینکا بھی لاندے ہیں، ٹوپیاں بھی کر دیں، لیکن اہل حدیث سادیہ سپیکر دا کوئی یار اللہ معاف کر. چلو بہرحال کسی نہ کسی طریقے نہ سیدھا ہو گیا ہے. توجہ کریا، میں یہ تو میں نے نہیں پتا کہ میرے تو پہلے کی عنوان بیان ہوئے. میرا موضوع ہے جو میں اپنے دل دے اندر رکھنا چاہنا، سنانا چاہنا. میرا موضوع ہے کہ یاری لاؤ پیارے سونے رب دے قرآن نال. یہ آج دا میرا درس قرآن ہے کہ یاری لاؤ قرآن نال. کنجری نال یاری لاؤ گے نقصان ہوئے گا، ایمان تباہ ہوئے گا. لیکن آج یاری ہے کنجریاں نال، کئیاں دی یاری ہے خسریاں نال. ایک ملک میں ٹریا بندہ ہے 10 لاکھ روپیہ دندن ایک رات تے اس نے ایمان لٹھنا. اندہ معنی ہے 10 لاکھ کیوں دے رہے ہے؟ ان دی دوستی تے یاری ہے خسرے نال. کئیاں دی یاری ہے بدکاری نال، پیسے دے کے بدکاریاں کر کے 60 سالہ دیاں عبادتاں تباہ کرنے ہیں. ساڑی یاری کیڑی ہے زنا نال. جیڑا بندہ زندگی دے اندر ایک واری بدکاری کردہ ہے نا، ان دے 60 سالہ دی عبادت تے اللہ کلمہ مار دندہ تے 60 سال عمر بھی ہے کہ نہیں. ساڑی یاری ہے بدکاری نال، ساڑی یاری ہے جھوٹ نال. نبی پاک نے فرمایا سی مومن چوری کر سکتا ہے، مومن اور گناہ ہو سکتے ہیں، پر مومن جھوٹ نہیں بول سکتے. ساڑی یاری ہے جھوٹ نال. اسی صبح تو جھوٹ شروع کرنے ہیں تے سمن تک جھوٹ. جداں دا موبائل آیا ہے اداں دا تا VIP جھوٹ ماری جا رہا، بہترین قسم دا جھوٹ. ایسا جھوٹ مارنے ہے کہ وہ جھوٹا بندہ ہی لگتا ہے جو میں سچ بول رہے ہیں لیکن ہندہ جھوٹ ہے. پھر ساڑی یاری غیبت نال، ساڑی یاری ہے چگلی نال، ساڑی یاری ہے حسد نال. لیکن ساڑی یاری کندہ نال ہونی چاہیے سی؟ قرآن نال. صحابہ دی یاری ہے قرآن نال. سبحان اللہ. صحابہ دی یاری کندہ نال سی؟ قرآن نال. یہ آئی تا وجہ ہے تاں آئی تا صحابہ دے بارے اللہ نے کہہ چھڑیا رضی اللہ عنہم ورضوان. میں صحابہ تے راضی ہو گیا تو صحابہ میرے تے راضی ہو گئے کیونکہ انہاں دی یاری بدکاری نال نہیں. ابو مرصد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو زمانہ جہلیت چاہنا
انہاں دی ایک دوست آئی جن دا نام سی آناک، اے مسلمان ہو گئے، کافی سالوں تو بعد اچانک ملاقات ہوئی رات دے ٹائم، تے آدھی ہے کہ اے ابو مرصد ہے؟ ہاں جی میں ابو مرصد۔ وہ آدھی پھر آئی تاں پرانا دور یاد کران گے، شراباں پیواں گے، گناہ کرا۔ کہنے لگا وہ دور میرے تھے نہیں، میں مسلمان ہو گیا، یہ گناہ میرا کام نہیں، انی اخاف اللہ، میں نو اللہ دا ڈر ہے۔ پیارے دوستو اگر مسلمان ہوئے ابو مرصد غنوی پھر ساری عمر اپنی دوست نو ویکھیا بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ انہاں دی یاری پھر کندے نال ہوئی؟ صحابہ دی یاری قرآن نال جڑ گئی۔ انہیں دی دلیل لینو، ان دی دلیل ہے کہ ایک صحابی ہے ان دی شادی ہو گئی، شادی نو گزر گئے 5-6 مہینے، 5-6 مہینے تو بعد میرے نبی پاک ان دی بیوی لے گئے۔ میرے نبی صحابہ نال انج راندے آن جی میں باپ اپنی اولاد نہ راندہ ہے، روحانی باپ بڑے ہویا۔ فرمایا بیٹی تیری شادی تو 5-6 مہینے ہو گئے، تیرا تاج کیسا ہے؟ کہنے لگی تسی میں نے بیٹی آکھے اور میں سچ سچ بیان کرنا۔ بیٹی نے ایسا جواب دیتا نبی دی دور دی صحابیہ نے کہ نبی نو گل بھی سمجھا گئی تے تاج دی عزت بھی بچا گئی۔ اللہ اکبر۔ تاج دی عزت بھی بچا لئی تے گل بھی سمجھا دیتی اپنے سونے نبی پاک نو۔ پتہ کی آندھی ہے میرا تاج بڑا نیک ہے، دن سیام میں رات قیام میں، دن روزے چند ہے تے رات مسلح تے ہوندہ ہے۔ نبی پاک نو اللہ نے بڑی عقل تے سمجھ دیتی آئی، جی میں میرے نبی دے ہاتھ ورگا کسے دا ہاتھ کوئی نہیں، جی میں نبی دی زبان ورگی کسے دی زبان کوئی نہیں، جی میں نبی دے چہرے ورگا کسے دا چہرہ کوئی نہیں، جی میں نبی دے سینے ورگا کسے اور دا سینہ کوئی نہیں۔ آئے پکھا بند کر دیو تے او دروازے آڑ چلاؤ۔ جی میں کسے دے میرے سونے نبی دے سینے ورگا کسے اور دا سینہ کوئی نہیں، جی میں میرے نبی دے پسینے ورگا اور کسے دا پسینہ کوئی نہیں، جی میں میرے نبی دے ہاتھ ورگا اور کسے دا ہاتھ کوئی نہیں، جی میں میرے نبی دے لب ورگا اور کسے دا لب کوئی نہیں، جی میں نبی پاک دے مکے ورگا کسے اور کو مکہ کوئی نہیں، جی میں میرے نبی دے مدینے ورگا کسے اور دا مدینہ کوئی نہیں، جی میں میرے نبی دے صدیق ورگا اور کسے کو صدیق کوئی نہیں، جی میں میرے نبی دے عمر ورگا اور کسے کو فاروق اعظم کوئی نہیں، جی میں میرے نبی دے عثمان ورگا اور کسے کو ذوالنورین کوئی نہیں، جی میں میرے نبی دے علی ورگا اور کسے کو حیدر کرار کوئی نہیں، جی میں میرے نبی دے بلال ورگا اور کسے کو بلال حبشی کوئی نہیں۔ اے میں میرے نبی دی عقل ورگی اور کسے کو عقل گونگے ہو کے ایویں داڑھ بیٹھی ماری اور سبحان اللہ تو پڑھ لو۔ پتہ بھی ہے مولوی سبحان اللہ تو بغیر ٹھلدا نہیں، ذرا سبحان اللہ اچھی پڑھ لو۔ پیارے بھائیو ایویں میرے نبی سمجھ گئے اے تا اللہ دا ولی دن روزے چاہے رات مسلح تھے۔ میرے نبی فوری گئے، اس عورت نے انج نہیں آکھیا اگر آج دے عورت ہوندی نا آج دے دور دی انہیں کہنا سی 6 مہینے ہو گئے ایک رات بھی گھر نہیں آئے، مسلح دراندہ ہے دن روزے چراندہ ہے۔ اے تا چٹھیاں کر چھڑ دیا نا ماشاءاللہ سچ بڑا بول دیا، لیکن اس عورت نے ایسا جملہ بولیا اپنے تاج دی عزت بھی بچائی تے میرے نبی نو گل بھی سمجھائی۔ پیارے نبی اندے گئے فرمایا اے میرے سونے صحابی تیری عبادت دن تے رات دی کیسی ہے؟ آدھا دن روزے چوننا رات مسلح چوننا، گل سچی انہیں بھی کی تھی۔ میرے نبی نے پوچھا رات نو کنا چر مسلح درانا ہے؟ آئے اسی آنے اتھے ترابیاں پڑھو جدھے کھلولا پڑھیں دی، اتھے نہ پڑھو جدھے سپارہ پڑھیں دا ہے۔ سپارہ ایک
8 ਤਰਾਬੀਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 2 ਰਕੂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਪੜੋ ਜਿੱਥੇ ਕੁਲਵੱਲਾ ਪੜੀਂਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਯਾਰੀ ਆ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਸਿਹਾਬਾ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਹੈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਵਾਨ ਆ ਕੱਲ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਰਾਜ ਰਾਜ کے قرآن پڑھ لو کل میرے دل ہرس باقی نہ رہ جائے میرے سونے نبی نے فرمایا اے میرے پیارے رات نو کنا چر قرآن پڑھتا رہنا ہے آدھا عشاء دی نماز پڑھ کے دنیا سمجھی ہے میں سمجھا نہیں میں مسلح دے ہونا نالے تہجد پڑھتا رہنا نالے قرآن پڑھتا رہنا یہ تو رات بھی مک جاندی ہے میرا قرآن بھی مکمل ہو جائے آئے ہے یاری قرآن نال آئے ہے یاری تھکدا بھی نہیں اکدا بھی نہیں بندہ بھی نہیں کھڑے ہو کے پوری رات گزاری ہے قرآن پڑھتا ہے آدھا ہے مزہ ہی نہ آمدہ ہے کہ میں نے تھکاوٹ کدی ہوئی نہیں دن کام بھی کرتا ہے سارا دن ستا بھی نہیں رہتا ساری رات قرآن پڑھتا ہے اسی 2 سپارے پڑھ لویے تو سانو باسیاں شروع ہو جاتی ہیں بلکہ جدوں دا رمضان گیا ہے ادوں دا قرآن بھی گیا ہے جدے گیا چراغ نورانی چانن لے گیا نالے جدوں رمضان سی قرآن کھولدا سی پڑھدا سی زیارت قرآن دی کردا سی یا رمضان گیا قرآن گلاف وچ گیا دکان کھلی ہے قرآن بند فیکٹری کھلی ہے قرآن بند کارخانہ کھلا ہے قرآن بند بازار کھلا ہے قرآن بند مارکیٹ کھلی ہے قرآن بند ہے جھوٹ کھلا ہے قرآن بند چگلی کھلی ہے قرآن بند غیبہ چلدی بھی ہے قرآن بند ہر کم کردہ پہ پر قرآن بند اللہ اکبر اے یاری نہیں اے تیری قرآن نہ غداری ہے تے قرآن دے یار جڑے بندے بڑھ جاندے ہیں نا پھر قرآن کیسی کتاب ہے پیارے ہو میرے سونے نبی نے پھر صحابی نو فرمایا اے صحابی تو مہینے دے اندر قرآن پڑھنا ہے آدھا طاقت بڑی ہے اسی سانو اگر طاقت مل جائے اسی شراباں دے اتے طاقت تباہ کرنے ہیں انہاں قرآن تے طاقت لگائی ہائے اچھی نہیں بولے اچھی بولو سبحان اللہ اگر اسی طاقتور بن جانے ہیں اسی شراب تے طاقت تباہ کی تھی صحابہ نے قرآن دے اتے طاقت اپنی پوری خرچ کی تھی پیارے ہو آدھا ہے طاقت بڑی ہے میرے نبی نے فرمایا 15 دن آج قرآن پڑھ آدھا طاقت بڑی ہے فرمایا 8 دن آج قرآن پڑھ آدھا طاقت بڑی ہے فرمایا 5 دن آج قرآن پڑھ آدھا طاقت بڑی ہے فرمایا 3 دن آج قرآن پڑھ 3 رات ایک رات 10 سپارے آدھا طاقت بڑی ہے اور اجازت دے دو تھوڑی اجازت نہ ہوئی تو ثواب نہیں ملنا کیونکہ عبادت ہوندی ہے جس عمل تے جاج محمد دی مور ہوندی ہے او عبادت ہوندی پھر میری قرآن عبادت بڑھنا نہیں اجازت دو میرے نبی نے فرمایا اجازت نہیں 3 راتاں دے اندر قرآن نو پڑھ پیارے دوستو ذرا غور کریا ہے او صحابی پھر ہر روز 10 سپارے پڑھدا تو پھر سمجھدا کمال نہیں میں اگر آج سوال کر لواں کہ یار رمضان تو بعد کنی باری قرآن پڑھے ہے تو شاید کوئی ایک ادھا بندہ یا کھے جی میں پڑھتا رہنا میں 2 باری قرآن پڑھ لیا ہے یا 5 باری پڑھ لیا یا 1 باری پڑھ لیا کئیاں دے ہاتھ بھی نہیں کھڑا کرنا یا قرآن رمضان گیا انہاں دی منزل بھی ختم ہو گئی آئے آئے ادھر کی ہے ہر روز 10 سپارے پڑھ دے اور پھر رات میں جا کے اپنے گھر جاندہ ہے میرے نبی دی یاری قرآن کیسی ابن عباس اور قرآن کیسا 104 کتاباں سمانا تو آئی ہیں ہر کتاب اللہ نے لکھی نبی دے بھیجی انہاں ساریاں کتاباں دا علم حقل قرآن میں اس واسطے ساریاں کتاباں تو بڑی کتاب ہے قرآن کیونکہ ان دے کول اس کتاب دے اندر ساریاں سمانا کتاباں دا علم اللہ نے جمع کیتا ہے اور جس کتاب دے اندر 103 کتاباں دا علم حق اللہ قرآن میں آ جائے پھر وہ قرآن بڑی کتاب ہوئی کہ نہ ہوئی اگے چلیے جنیاں کتاباں سمانا تو اللہ نے
بھیجین انہاں کتاباں دا نام تورات انجیل زبور یا ہور لکھا گیا ہے، لیکن اس کتاب نو اللہ نے کلام اللہ کیا ہے یا کتاب اللہ کیا ہے۔ کلام اللہ دا معنی اے مولویاں دا کلام نہیں، اے عالمہ دی کتاب نہیں، اے اللہ دی کتاب ہے اور اللہ دا کلام ہے۔ جی میں رب وڈا، رب دا کلام وڈا، رب دی کتاب وڈی۔ پھر شروع تو اللہ نے قرآن پاک نو کی فرمایا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن لا ریب ہے، قرآن دے 30 سپارے بن دن، ہر سپارہ لا ریب ہے۔ قرآن دیاں 114 سورتاں بن دین، ہر سورت لا ریب ہے۔ قرآن دے رکوع 554 بن دے، ہر رکوع لا ریب ہے۔ قرآن دیاں دا 6668 بن دین، ہر عید لا ریب ہے۔ قرآن دے حرف 3,46,598 عرب بن دے اور ہر حرف لا ریب ہے۔ قرآن نو تاں دے اللہ کہیں دے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن لا ریب ہے۔ قرآن بھیجن والا ساری دنیا چو لا ریب ہے۔ قرآن لے کے آن والا فرشتیاں جو لا ریب ہے۔ قرآن جس ذات آیا ہے وہ سارے نبیاں جو لا ریب ہے۔ جنہ شہرت قرآن آیا ہے او شہر لا ریب نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ جنہ شہرہ دے اندر قرآن آیا ہے او شہر بھی پوری دنیا جو لا ریب نے، اور جن سینہ قرآن آیا ہے او سینہ بھی سارے سینیاں جو لا ریب ہے۔ پیارے سونے نبی، مٹھے نبی، اچھے نبی، احمد نبی، حاشر نبی، عاقب نبی، مزمل نبی، مدثر نبی، بشیر نبی، نذیر نبی، او پیارے او حریص نبی، رؤوف نبی، خلق عظیم، سونا نبی، احمد نبی اور محمد پاک نبی۔ میرے نبی نے تعریف کیتی ہے اس بندے دی کتنی شان ہوئے گی جنہاں تعریفہ میرا سونا محمد پاک کرے۔ میرے سونے نبی نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا دو لوگ، دو بندے، دو افراد، دو جماعتاں پوری دنیا دے وچوں بہترین نے۔ او کیڑے کیڑے لوگ نے سن لو، پوری دنیا دے اندر اس وقت
214 ملک نے 214 ملکوں دے وچ نمبردار بھی نے میرے نبی نے نمبرداراں دا نام نہیں لیا ایم پی اے دا نام نہیں لیا ایم این اے دا نام نہیں لیا وزیراں دا نام نہیں لیا مشیراں دا نام نہیں لیا تاجراں دا نام نہیں لیا ججاں وکیلاں دا نام نہیں لیا سنیاں وہابیاں دا نام نہیں لیا بریلویاں دیوبندیاں دا نام نہیں لیا شیعہ دا سور وردیاں دا چشتیاں دا قادریاں رضویاں دا نام نہیں لیا اللہ پاک دے سونے نبی نے 2 بندیاں دا نام لیا ہے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ عادت چوک کے اچھی بولو تو جو چاہیے میرے پاک سونے نبی نے فرمایا مٹھے نبی نے فرمایا 2 جماعتیں شان والیاں نے فرمایا قرآن پڑھان والے تے قرآن پڑھن والے کیوں انہاں دونوں بندیاں دا تعلق قرآن نال ہے تے جدو بندہ حفظ دی کلاس لاندا ہے تے جڑے حافظ قرآن لوگ نے جڑے طالب علمانو حفظ کرا رہے ہیں انہاں نظر انداز نہ کیتا کرو انہاں نبی نے کیا ہے دنیا دے وچ 2 بہترین بندن قرآن پڑھن والا تے قرآن پڑھان والا جنہوں نبی افضل تے بہترین آکھے انہوں تیری نظر نال کچھ نہیں ہونا لوگو توجہ چاہی دیئے 18 گھنٹے ایک دن دے اندر طالب علم قرآن پڑھ دے اور استاد قرآن پڑھن دے جڑا بندہ 18 گھنٹے قرآن تے ایک دن چلا دیندہ ہے اندی یاری ہے قرآن نال تائیں دا میرے نبی نے دنیا پوری دے وچوں بہترین انہاں لوگاں نو آکھے آئے اللہ اکبر کوئی سمجھ شریف آ رہی ہے کہ نہیں یہ آ رہی جس بچے نے آئے پڑھیا کی نام ہے قاری سبحان اے قرآن حفظ کر کے گیا استاد نے باقی 5 بچے اچھا اے استاد ہے خدا ماشاءاللہ چلو چلو جواب بھی نہیں ہمدہ صحیح میں کرا کی میں پوچھیا ہے جس بچے نے آج پڑھیا ہے وہ چلا گیا ساؤں گیا یہ نہیں انہوں نے نہ ہی دس دو کھڑے کیوں کرنا چلو بارہ میں غلط کہہ بیٹھا پوچھنا ہی نہیں چاہتا اوکھا سوال کیتا چلو جو جنہ بچیاں نے آج پڑھے آئے نمبردارو تسی نہیں اتھے اپڑے جتے اپڑ گئے کیوں انہاں دے سینے دے اندر قرآن ہے انہاں دی یاری ہے قرآن نال تے جڑا قرآن دا دوست ہے او نبی نے کیا ہے ساری دنیا جو بہترین ہے اللہ ایک اے شان ایک اور شان او کیے قبر دے اندر نمبردار جائے گا قبر دی مٹی کھا جائے گی چودھری قبر چ جائے گا قبر دی مٹی کھا جائے گی سنی قبر چ جائے گا قبر دی مٹی کھا جائے گی بریلوی قبر چ جائے گا قبر دی مٹی کھا جائے گی دیوبندی قبر چ جائے گا قبر دی مٹی کھا جائے گی شیعہ قبر چ جائے گا قبر دی مٹی کھا جائے گی سب نو کھا جائے گی ساری دنیا نو مٹی نار مٹی کر دے گی قبر ہڈیاں بھی کھائے گی گوشت بھی کھا جائے گی اور حریر دی ہڈی بھی کھا جائے گی ایک منکنا باقی بچ جائے گا اس منکنے تو دوبارہ بندیاں نو اللہ تعمیر کرے گا ساری دنیا نو قبر دی مٹی کھا جائے گی 5 جماعتیں ایسیاں نے جنہاں نو قبر دی مٹی کھاوے گی نہیں پہلی جماعت نبیاں دی جویں نبی قبر چ سمدائے اویں قیامت اٹھایا جائے گا دوسری جماعت صحابہ دی جویں قبر چ صحابی سمے گا اویں اٹھایا جائے گا تیسری جماعت شہداء دی لیکن شہادت قبول ہو جائے اے شرط ہے
اگر شہید کی شہادت قبول ہو گئی ہے وہ جویں سمے گا اویں اٹھایا جائے گا. اور تیسری چوتھی جماعت اولیاء اللہ دی ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. اللہ دے ولیاں دی راتاں شراباں تے نہیں گزر دیاں. اللہ دے ولیاں دی راتاں چمٹیاں تے نہیں گزر دیاں. اللہ دے ولیاں دی راتاں تاش کھیڑ دیاں نہیں گزر دیاں. اللہ دے ولیاں دی راتاں نشے تے نہیں گزر دیاں. اللہ دے ولیاں دی راتاں چرس تے وچ نہیں گزر دیاں. اللہ دی راتاں حکا چک دیاں نہیں گزر دیاں. اللہ دے ولیاں دی راتاں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ وکھری گل ہے چھوڑے کے آلے دے اندر اچھی سبحان اللہ کدی بھی نہیں ملی. وہ وکھری گل اتنا مشکل آیا تو اتنا مشکل جانا ہے. اتنا مشکل آیا اتنا مشکل جانا ہے. لیکن سبحان اللہ اچھی ہو سکتی ہے. سبحان اللہ گلہ بندہ سارے مل کے آکھو مل کے آدھا چوکہ کے آکھو. قرآن دا کاری جدو فوت ہوئے گا اللہ پاک وَأَوْحَنَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمًا. اے جڑے نوجوانہ نے آج پڑھے اے کاری سلوی نے تے او پاگڑے بندے نے انہوں پڑھایا ہے. ایک زمانہ آئے گا انہاں سارے انہوں موت آ جائے گی. جدو قرآن دا کاری قبر چاہے گا اللہ قبر نو وہی کر دے. اللہ دا اے قبر میں اللہ بول رہا. اللہ کہیں دے اے قبر میرا بندہ کاری آیا ہے انہوں کھانا نہیں. خبر آن دی ہے آپ ہی دے آکھیں میں سارے انہوں کھا جانا ہے. اللہ انہوں کیوں نہیں کھانا ان دی وجہ کی ہے نبی ہے نہیں صحابی بھی نہیں اے شہید بھی کوئی نہیں تے پھر انہوں کھانا کیوں نہیں. بندیاں رنگا بندہ ہی ہے انہوں کھانا کیوں نہیں. تھوڑیاں نظران دے اندر قرآن دے حافظاں دی شان کوئی نہیں. ہو چودھریو تھوڑیاں نظران دے اندر انہاں دا مقام کوئی نہیں. پر جدو قرآن دا کاری قبر چ جاندہ ہے اللہ شفیشل ٹیلیفون کر دے. اللہ دے قبر جڑا تیرے وچ مہمان آ گئے انہوں نہیں کھانا. اللہ کیوں نہیں کھانا ان دے سینے دے اندر قرآن ہے. اللہ اکبر. وہ بہت قیمتی باپ ہے جن نے اپنے بچیاں نو قرآن دا کاری بڑھا چھڑے. وہ بڑا خیر خواہ شفیق ابو ہے جن نے اپنے بچیاں نو قرآن دا حافظ بڑھا چھڑے. کیویں وہ مرنا تے سب نے قبر تے سب نے جانا ہی جانا ہے. قبر نے تو معافی دینی کوئی نہیں پیارے ہو. قبر نے تو معافیاں دینیاں کوئی نہیں. لیکن جدو قرآن دا کاری قبر چ جائے گا انہوں قبر دی مٹی نہیں کھائے گی. اور جنہوں قبر دی مٹی نہیں کھائے گی انہوں عذاب قبر کیویں انہوں عذاب جہنم کیویں. کیا شان ہے قرآن والے دا. ایویں تا میرے نبی نے نہیں کیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے نبی نے فرمایا ساری دنیا جو بہترین وہ بندہ ہے
جڑا قرآن پڑھ دے تے قرآن پڑھان دے اے مرن تو بعد شان دا پتہ لگے گا آؤ ایک اور گل سنا دیا قرآن والیاں دی قبر بڑھنی ہے کہ نہیں بڑھنی بڑھنی ہے نا میں نے اتھے نا ایک شعر یاد آیا سریکی دا اگر آنکھوں دا پڑھ دیا آنکھوں دا پڑھ دیا کہ نہیں پڑھ ان دی سمجھ آ جاسی ترجمہ کر لو گے شعر تھوڑے کو ترجمہ ہونا نہیں چلو ہووے ترجمہ نہ ہووے سمجھ آوے نہ ہووے چاستہ ہے چاستہ ہے کہ نو بارا آجی صاحب چاستہ ہے کہ نو بولی بندہ نوی سنے نا چاست سمدھی تو اپنا آپ سنبھالی جوری تو اپنا آپ سنبھالی جوری دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں جتنا وڈا یار ہو بنا لو جدو تیرے دے مصیبت آئے گی وہ موبائل بھی بند کر لیں دے اینو دا مصیبتاں پہ گئیں کدے مینوں نہ پیسے دینے پہ جان او رخ موڑ لیں دے لوگو اے قرآن نال یاری لا لو جنہیں دنیا تے بھی تیرے نال قبرچ بھی تیرے نال حشرچ بھی تیرے نال کیوں پیارے ہو ہر بندے دی قبر دے اندر او باویں مومن ہے باویں کافر ہے او ولی اللہ ہے باویں منافق ہے ہر قبر دے اندر پہلی رات فرشتہ عذاب لے کے بندے دے وچ داخل کر دے اے اللہ دے نبی دی حدیث ہے لیکن جنہ لوگاں نے قرآن نال یاری لائی ہوئی سی اور روزانہ قرآن کھول دے آن پڑھ دے آن انہاں دی دوستی قرآن نال ہے وہاں دین وڈے وڈے کم رہ جان کوئی گل نہیں پر قرآن دی تلاوت نہیں رانی چاہی دی قرآن والے قرآن میں دوستی رکھن والے سامنے قرآن کھڑا ہو جائے گا قرآن آکھے گا انو عذاب نہ دیوی خبردار اے فرشتے عذاب نہ داخل کریں دے اندر وہ آکھے گا کیوں فرمایا انہیں روزانہ میں نو پڑھدا رہے ہیں میری تلاوتاں کردہ قرآن عذاب خبر دا دفاع ہے پتہ نہیں تینوں قرآن پسند کیوں نہیں آیا تینوں پسند آیا تو جھوٹ آیا پسند آئی ہے تو غیبت آئی ہے پسند آیا تو گناہ آیا ہے پسند آئی ہے تو بدکاری آئی ہے پسند آئی ہے تو چوری آئی ہے پسند آئی ہے تو بہنا دے حق کھا گیا یہ پسند آیا ہے اور پسند آ گیا تو حکا پسند آ گیا بو والا نہیں پسند آیا تو قرآن پسند ہی نہیں آیا حالانکہ قرآن اتھے ہوئے گا جتے ماں نہیں ہونا قرآن اتھے ہوئے گا جتے ابو نہیں ہونا قرآن اتھے ہوئے گا جتے بیٹا نہیں ہونا قرآن اتھے ہوئے گا جتے بہن نہیں ہونا قرآن اتھے ہوئے گا جتے بیٹی نہیں ہونا قرآن اتھے ہوئے گا جتے بیوی نہیں ہونا قرآن اتھے ہوئے گا جتے ماموں نہیں ہونا قرآن اتھے ہوئے گا جتے چاچو نہیں ہونا قرآن اتھے ہوئے گا جتے کوئی نہیں ہونا تے کیوں قرآن تو باغی ہو گیا ہے ہاتھ کھڑا کرو آج تو بات توبہ کرو میں ساری عمر قرآن دے نال دوستی لانی ہے ہر روز قرآن پڑھو گے ذرا ہاتھ چوک کے وعدہ کرو اللہ اکبر قرآن بڑا شفیق ہے قرآن بڑا مہربان ہے قرآن دی یاری دے بڑی وفاداری ہے اتھے قرآن ہونا ہے جتے کوئی نہیں ہونا جدو عذاب والا فرشتہ آئے گا قرآن کھڑا ہو جائے گا اتنا چر قرآن نہیں بوے گا جتنا چر فرشتہ عذاب لے کے قبر جو باہر نہیں چلا جائے اجے بھی سبحان اللہ کوئی نہیں سلفی صاحب نو بڑا چاہ چڑھے ہو سی لازمیہ تیری بڑی لوڑ ہے آئے لوڑ ہے کہ سبحان اللہ بھی کوئی نہیں بڑا پریشان اللہ کہ تسی میرے یار بھی بڑے نے ہر فنکشن دے اندر میں بلایا جاندہ ہے لیکن پتہ نہیں کیوں سبحان اللہ نہیں ہوندی اللہ جانے تھوڑے پیسے لگ دیں یا تھوڑے دے پرچے ہو جاندے ہیں میرے جامن تو بعد نہ پرچہ ہوندہ ہے نہ خرچہ ہوندہ ہے رب راضی ہوندہ ہے پڑھو سبحان اللہ
پیارے دوستو ذرا غور کریا ہے، دنیا دے اندر بڑے بڑے قیمتی لوگ آئے، ایک دسا اے نبی بھی نہیں صحابی بھی نہیں، عام بندہ ہے۔ قاری صاحب ان دا مشن ویکھو، ہر بندے دا کوئی نہ کوئی مشن ہویا دنیا میں۔ ان دا مشن اے سی، اے اپنے کھچر نو کڑ لیندا ہے تے روزانہ کئی میل سفر کردا ہے قرآن واسطے، سبحان اللہ۔ ایڈا قرآن دا دوست تھا، قرآن واسطے کئی میل کھچر تے سفر کردا، جتھے کوئی پنڈ آندا ہے پنڈ چلان کردا ہے، گلیاں بازاراں چلان کردا ہے، کی آندا ہے؟ آندا او پنڈ واڑو میں قرآن دا قاری ہاں، استاد ہاں بڑا بڑا، تھوڑے کول آیا، کوئی نبینا بچہ ہے تے مینوں دے دیو 2 سال واسطے رینٹ تے، جدو میں انہوں قرآن پڑھا دیاں گا بچہ تھوڑے گھر آ جائے گا۔ نبینیاں بچیاں نو لب لب کے قرآن پڑھاؤں گا۔ انہوں پوچھا جاندہ بھی تو نبینیاں نو کیوں پڑھانا ہے؟ آدھا نبینہ بچہ اگر قرآن والا نہیں ہوئے گا تے انہوں دا کسے رشتہ بھی نہیں دینا، جے نبینہ قرآن والا نہ ہوئے انہوں مسلح نہیں ملنا۔ جدو قرآن پڑھ جاندہ ہے نبینہ انہوں مسلح بھی مل دے، انہوں مسجد مل دیئے، ممبر مل دے، بلکہ انہوں رشتے مل دن۔ اے ویر جمیں اسی فیملیاں لے آئے فیملیاں والا بن جاندہ ہے، ان دی دنیا سونی گزرے گی، میں نو دعاواں دے وے گا تے اللہ میں نو جنت دے وے گا۔ امام ابن قیم رحمت اللہ نے واقعہ لکھا ہے، آدھین کہ وہ بندے لب لب کے نبی نے نبی نہ ایسا بچہ ہوندے جن دے تو باپ بھی اکھ جاندے تے ماں بھی اکھ جاندی ہے، ہر روز خدمت کرنا بڑی مشکل ہے۔ اے ماں باپ بھی نہیں، اے عام بندہ ہے، انہیں طالب علم نبی نے اکٹھے کی دے، انہاں نو 4 پائیاں بھی لا کے دیندہ، استاد دو آئے جے خیر خواہ استاد ایک دنیا چھویا ہے، بسترے بھی لاندہ ہے 4 پائیاں بھی لاندہ ہے، تے آندہ ہے او بچے ہو آجو سو جاؤ، کیونکہ نبی نہ تے 4 پائی بھی اٹھا سکتا نہیں۔ اللہ پھر سالن خود پکاندہ ہے، روٹیاں خود پکاندہ ہے، جدو گوشت پکاندہ ہے تے وہ جدو سالن ٹھنڈا ہو جاندہ ہے ان دے جو ہڈیاں کڑ کڑ کے بوٹیاں روٹیاں دے اتر رکھ کے آندہ بچیو کھاؤ قرآن پڑھو۔ ایڈا خیر خواہ بندہ سی، اندی یاری قرآن نال ہے تے پڑھاندہ انہاں نو ہے جندہ دنیا دے اندر پرسانے حال کوئی نہیں۔ آئے آئے قرآن پڑھا دیاں جدو 100 قرآن دا کاری بن گیا، امتیاز سلوی صاحب آئے محنتان لوگاں دیا، آئے آئے 100 طالب علم قرآن دا نبی نا کاری بنیا، نبی نے پڑھ گئے 100 کاری بنیا نبی نا، موت نے معافی نہیں دینی، موت آ گئی تو اپنا آپ سنبھالی جو دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں، تو اپنا آپ سنبھالی جو دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں، ایک وار حیاتی رب دیندے ول ملنی عمر والا کوئی نہیں۔ دوبارہ عمر نہیں ملتی، قرآن نال دوستی لاؤ، بندیاں دی دوستی دا کوئی فائدہ نہیں، جدو تیرے تے بن جائے گی بندے چھڑ جائے گی، تیرے تے بنے گی قرآن اتھے ہوئے گا۔ حدیث پاک میں پڑھے میں حیران ہو گیا، قیامت والے دن قرآن اتنی بحث کرے گا اللہ نال، بالآخر اللہ نو مننا پوسی، جا لے جا میرا بندہ، اللہ دلیلہ دے گا نے گناہ کیتا ہے میں دو ترائے نو مارن دو، کوئی سجاوہ دے مر دو، اللہ میں تیرا قرآن نہیں، میں تیرا قرآن نہیں، انہیں میں نے پڑھیا نہیں، اللہ دا جا جا لے۔ قرآن اتھے آنا ہے جتے تینوں بڑھنی ہے، بندیاں ہوتے چھڑ جانا ہے جتے تیرے تے آ جانی، بلکہ تیرے تے بنی ہوئے گی تے رشتہ دار تینوں مذاق کر دے ہوں گے، ناڑے مذاق کرنگے ناڑے ازمائشہ ویکھنگے۔ پیارے دوستو
تو اپنا آپ سنبھالی جو دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں ایک وار حیاتی رب دیندہ ہے ول ملنی عمر والا کوئی نہیں اے مت دنیا مطلب داراں دی اے زندگی چار دہاڑاں دی دے چھوڑ کشامت یاراں دی انہاں لاونا حق دے راہ کوئی نہیں تو اپنا آپ سنبھالی جل دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں جد اللہ سے قبر چڑھے رائے اتھے ہو سی یار ہنے رائے او جدو قبرہ چلے جاؤ گے ڈیرے لانے ہی پونے نے آئے جد اللہ سے قبر چڑھے رائے اتھے ہو سی یار ہنے رائے عملان دا ڈیوا بالی جل عملان دے باج بچا کوئی نہیں سمجھ آوے یا نہ آوے بہرحال اے شعر بڑے قیمت ماشاءاللہ تھوڑی تھوڑی یار توجہ کرے آئے اندے کو ساری سمجھ لوے جڑی جڑی آئی ہے اے میرا بیٹا ہے بڑا چنگا بیٹا رابطہ کردہ ہے پرودو کردہ ہے جدو میں فیصلہ آباد آ جاواں پہلے نہیں پوچھدا کتھے ہو توجہ چاہی دی ہو سبحان اللہ دا بول بو ماشاءاللہ ادھی ادھی نو سمجھ آئیے دینا کلاس بانا نے اے بڑا چنگا بندہ ہے تواڈے کولے پیسے بھی نہیں لینے تے میری بولی بھی سمجھا چڑھنی کیڑی وڈی گل تو جو کرے آئے پیارے بھائیو قرآن نال یاری لاؤ تے انج لاؤ جی میں اس بندے نے لائیے 100 قرآن دا کاری بن گیا نبینا تینوں موت آ گئی کی آ گئی تو کی مان بگانی چیز اتے کی مان بگانی چیز اتے کی مان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا تو غافل موت تو غافل ہو گئے ہو تو غافل موت کی اگے شعر ہے تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال تلا بیٹھے اس دنیا نہ تیرے کم آونا کتی دنیا کدو وفا سجنا تو غافل نہ ہو موت تو پیارے موت آ جائے گی جدو یہ بندہ فوت ہو گیا 100 نبیوں نو پڑھا کے امام ابن قیم نو خواب آیا تو نہ پوچھیا او نبیوں دے استاد تیرے نال اللہ دا کے سلوک ہوئے ہن اگلی گل سنا ناڑی ہے جی اللہ کرے جاگ پاؤ اللہ کرے جاگ پاؤ تو اچھی سبحان اللہ پڑھ لو ہاتھ چوک کے پڑھ لو سینے دا سٹول لاغے پڑھ لو پیار محبت نہ پڑھ لو امام ابن قیم ایک دنیا دے اندر محدث بھی ہویا ہے بہت بڑا ولی بھی ہویا ہے انہاں نو خواب وچ ملیا بندہ انہاں پوچھیا او قرآن پڑھان والے نبی نے انو اللہ تیرے نال کی سلوک کیتے آدھا اللہ نے مینوں اپنے سامنے بٹھا لیا آئے 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 او قرآن والے آدھے خلاف نومی ہے اللہ نو بہو پیارے ہی نہیں اللہ اس بندے نو اپنے سامنے بٹھا لیا تے اللہ آدھا او میرے بندے تینوں جو لمبی عمر دیتی آئی دے کتھے گزاری ہے آدھا ساری عمری قرآن دی خدمت جو گزارا اسی کی آکھاں گے ساری عمر ہڑ بہندیاں گزارا ساری عمر میں زمینہ مربع ٹھیک کر دیا گزار آیا ساری عمر چگلی تے غیبت کر دیا گزار آیا ساری عمر نمازاں نو تباہ کر کے گزار آیا ساری عمر نبی دی سنت نو قتل کر کر کے گندیاں گٹرا جو رڑا رڑا کے آیا ساری عمر اپنی بہناں نو روا کے آیا انہاں نو ایک ٹپا بھی زمین دا نہیں سی دیتا جڑا اللہ جی تو مینوں دتا سی تے انہاں نو بھی دتا سی
میں اپنی بہنوں دے حق کھا کے آیا ساری عمر اللہ نے جتنا بہن دا حق بن دے اللہ اس زمین نو ماپے گا 7 زمینہ بندے دے گڑے چ پائے گا کئی میل تک بندے دی گردن چلی جائے گی پھر پتہ لگے گا کہ بہنوں دے حق کیویں کھائی دینے آئے اوہ اسی جواب کی دینا ساڑھے کل جواب کوئی نہیں کیونکہ ایسے قرآن دے دوستی تیاری لائی کوئی نہیں اللہ پوچھیا او میرے بندے اینی زندگی کتھے گزاری گئی اللہ ساری دی ساری تیرے قرآن دی خدمت جی گزارا اللہ کنہ ویسے راضی ہوئے گا اس بندے تھے اللہ پوچھیا کنہ نو پڑھایا ہی اللہ کے اللہ نو دا پتا سی اللہ نبی نے بندے نو پڑھایا اللہ دا جڑا قرآن پڑھان دا رہے ہیں او میں نو سنا سکنا ہے کہ نہیں اللہ کیا بات ہے جدو زمین تے بندہ قرآن پڑھ دے اللہ بندے دے کان اللہ پاک اپنے کان لا کے بندے آدھا زمین تو قرآن سن دے انی رب نو پیاری لگ دیئے بندے دی منزل ہاں تے جڑے لوگ 18 گھنٹے قرآن پڑھ دے پڑھ کلاساں آئے جڑے طالب علمین انہاں ولیاں دا پیار کیتا کر پڑھن پڑھان والے دا پیار کیتا کر انہاں تو نفرت نہ کیتی کر پیارے ہو میرا اللہ نے انہوں بندے نو بٹھایا تے اللہ دا جڑا قرآن ساری عمر نبی نے انہوں پڑھاندا رہا ہے میں نو سنا سکنا ہے کہ نہیں اللہ میں سنا سکنا اللہ دا میں نو پھر ایک سورت سنائی دے جیڑی سورت اللہ دے سامنے اس بندے نے پڑھی میں ہوا پڑھنا پر اے جے نہیں اچھی سبحان اللہ لے آتا چوک کے اچھی بول بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم تسی آکھو گے اگے کیوں نہیں پڑھے آئی کہیں آکھنا ہے عمدہ جو نہیں ہونا جنہوں سارا قرآن یاد ہوئے با ترجمہ انہوں فاتحہ تا نہیں نام دی ہونی جندہ مشن ہے کہ ہر روز نماز پڑھنی چاہیے دیئے 5 ٹائم بلکہ میں 5 ٹائم دا نمازی نہیں میں نے ہور ٹائمہ دی نماز دی بھی عادت ہے میں 5 نمازہ دا نہیں یاد دی میں ہور نہ نمازہ دا بھی یاد دیاں تے جن نے ہر رکعت دے اندر فاتحہ پڑھنی ہوئے انہوں کیویں بول سکتی اگے تانی پڑھی اس بندے نو اللہ نے روکیا بس کر ہون بس کر ساری عمر قرآن پڑھا دیا گزار آئے او قرآن دے بیلیا دے سجنا او قرآن نال دوستیاں لگان والے قرآن نال یاری لگان والے مانگ میرے کو لکی منگنے تیری کی خواہش آئی آدھا جنت آئے میری خواہش آئی جنت اللہ دے سجے پاسے نظر مار یا سجے پاسے نظر مارے گا او جنت نظر آ جائے گی اللہ دے پڑھنا پڑھانا چھوڑ دے سننا سنانا بھی چھوڑ دے مار اڑاری تو داخل ہو جا میری جنت میں قرآن دا نتیجہ ہے اللہ کو جنت آئے اے جو قرآن دے دوست بڑھو جی میں امام ابن تیمیہ بڑھے ادھی زندگی پڑھ دیا پتا دیا گزر گئی تھی ادھی زندگی جیل چ گزری آخری زندگی دا آخری واری جدو جیل چ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ہے بھائی ملاقات کرنے واسطے گئے بھائیاں نے آکھیا ہے ابن تیمیہ جدو بھی تینوں جیل دے اندر ملاقات واسطے آئے آئے ایک دو نو نہ ویکھو میں نو ویکھ لو میں نو تا نہیں وین دیو کہ میں ہاں کوڑا وہ اللہ بنایا ہوں میں سونا کیوں میں بڑھ ماشاءاللہ تا نہیں وینا
ماشاءاللہ پڑھتا ویدہ نہیں اور میں نو ویکھو واسے باسے نہیں ویکھنا توجہ تباہ ہو جائے گی میں نے اللہ نظر مارو گے توجہ تھوڑی صحیح رہے گی پیارے ہو امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بھائیاں نے پوچھا کی گل ہے جدوں بھی جیل ملاقات واسطے آیا ہے تو سمدہ بھی نہیں تو پریشان بھی نہیں تو کمزور بھی نہیں تو کسے نہ گلنا کردہ بھی نہیں پوری جیل تیرا کوئی بیلی سجن کوئی نہیں تو قرآن ہی پڑھدا پہ ہونا ہے میری دوستی قرآن نہ واہ جی واہ آندہ میری یاری قرآن نالے میں بندیاں نال گلنا کیوں کرا میں قرآن نہ کرنا بھائی کہنے لگے اتنا قرآن کیوں پڑھنا ہے آندہ ہے جے میں تھوڑا قرآن پڑھا تو میں بیمار ہو جانا جے زیادہ پڑھا تو ٹھیک ہو جانا اندہ نشہ سی قرآن آندہ ہے میں چرس نہ کھاواں تو بیمار ہو جانا میں چرس کھا لواں تو میں گھوڑا ہو جانا یہ تیری حالت ہے ابن تیمیہ آندہ ہے جے تھوڑا پڑھا تو بیمار ہو جانا زیادہ پڑھا تو میں ٹھیک ہو جانا ساری عمر امام ابن تیمیہ نے دوائی کھا دی نہیں جدو بیمار ہوں دین دے قرآن شروع کر دین دین او دو ہٹ دین جدو شفا مل جاندی ہے کہیں دا تا قرآن زیادہ پڑھی رکھنا کہنے لگے ایک اور وجہ بھی سن لو بھائیو میرا دلی شوق ہے موت ابن تیمیہ نے بھی معافی نہیں دینی جدو موت آئے تو میں قرآن پڑھدا ہی فوت ہو جاواں میری اے شوق ہے اللہ کہنے لگے بھائی اے سواری جدو جیل چاہے ہو تے کنی واری قرآن پڑھے آنے آدھا جڑا میں ہون جیل چاہیا اے سواری او ویرے ہو میں 80 وار قرآن پڑھ لے آئے 81 وار شروع ہوا او بھی 27 12 دی سورت کمر پڑھ رہا بھائیاں نے آکھیا اللہ پاک دنوں توفیقہ دے اندر ہوئے او آدھن قرآن کیوں زیادہ پڑھنا ہے آدھا میں نے قرآن نال پیار بڑھا ہے اگلی گل پڑھ دیا میری زندگی مکھ جانی چاہیے میرا یہ شوق ہے میں تا زیادہ قرآن پڑھنا ہو سکتا ہے ایس لمحے موت آ جائے ایس لمحے آ جائے ہون آ جائے جھٹنو آ جائے ہونے آ جائے میں تا پڑھی رکھنا پڑھ دیا موت آئے قیامت دا دن ہوئے دنیا گانا کٹ دی رب دے سامنے آئے گی کوئی گانا بک دے آن گے کوئی چگلیاں کر دے آن گے کوئی کچھ کر دے آن گے ابن تیمیہ دا شوق ہے کہ میں قرآن دیا تلاوتاں کردہ رب دے دربار چلا اجے گلہ ہو ہی رہی سن تے قرآن دے ناڑی کر کے آئے ہائے اجے گلہ ہو دیا ہی پیان تے ویر بھج وگے لگتا ہے موت آ گئی ہے جن دے شوق کردہ سی بائی ساڑا جدو دوڑے تے ہوٹھ ہل رہے آن انہوں نے کن لایا تے ہوٹھیں جو آواز آ رہی ہے سورت قمر دی آخری ایت سورت قمر دی آخری ایت فی مقعد صدق عند ملیق مقتدر یہ دو قمر سورت پوری ہو گئی یہ دو ابن تیمیہ دی عمر بھی پوری ہو گئی لوگو جے جنت ونجنا چاہتے ہو تو قرآن نال یاریاں لا لو قیامت دا دن ہوئے گا اے اللہ دا بندہ ابن تیمیہ قرآن دا دوست قرآن پڑھدا اللہ دے سامنے آئے گا تے کتنا رب راضی ہوئے گا جو تسی سنے ہیں میں سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انا نسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین
یا اللہ جتنے آئے سب دی حاضری قبول فرما اللہ بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ سب بیماراں نو شفا کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما اللہ جو فوت ہو گئے انہاں دیا قبراں نو جنت دیاں کیاریاں بنا اللہ جنہ بچیاں نے قرآن پڑھیا ہے اللہ انہاں نو صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرما اللہ یہ ساری عمر قرآن پڑھ دے پڑھاندے رہن اور انہاں دا قرآن انہاں واسطے اور انہاں دے ماں باپ واسطے صدقہ جاریہ بنا اور انہاں دے استادہ واسطے انہاں دا قرآن صدقہ جاریہ بنا اللہ امتیاز سلفی صاحب میرے پیارے دوست میرے جگری دوست اللہ صحت والی ایمان والی قرآن والی لمبی عمر عطا فرما اللہ میرے حاجی راشد صاحب نو لمبی عمر عطا فرما اللہ اے علماء دے پیارے خادم اللہ اس خادم علماء نو صحت والی ایمان والی حاجی راشد صاحب نو عمر عطا فرما اللہ جتنے بھائیاں نے قرآن و حدیث دا درس سنے ہیں اللہ انہاں دا سننا قبول فرما اللہ ساڈا سنانا قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین